اور یہ بہت اہم نتیجہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ رسول اللہ نے وہاں پر غدیر خم کے میدان میں دوستی کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ سرپرستی کا اعلان کیا تھا. کیوں؟ اس لیے یہ جو پوری حدیث ہے، خالی میں ترجمہ پیش کر دوں، پوری روایت نہ پڑھوں. کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں صرف یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا، بلکہ خطبہ پڑھا اور ایک حدیث بھی خطبے کے ساتھ اس جملے کے ساتھ ایڈ کر دی. اور ان ساری اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث، جو حدیث یعنی تشیع کی حقانیت کی دلیل ہے، کہ رسول اللہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ قلم و دعوات دو، ہم تمہارے لیے ایک نسخہ لکھ دیں. اور نسخہ جب نہیں لکھنے دیا گیا تو وہ حدیث تشیع کے درمیان آئی. اور وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اور یہ حدیث غدیر خم کے میدان میں خطبے میں من کنت مولا ہو کے بعد ان سارے علماء نے لکھا ہے رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اگر وہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن تو ہمارے پاس ہے، وہ دوسری چیز کیا ہے جو رسول اللہ نے چھوڑا تھا؟ وہ سوائے علی کی ولایت اور علی کا وہ فرزند جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پر محمد. اور اگر اس ولایت کے سسٹم کو ہم جو ہے قبول کر رہے ہیں تو یہ غدیر کے بعد جو صاحب غدیر ہیں، وارث غدیر ہیں ہمارے آپ کے درمیان، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں. یاد کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ جو راستہ ہے، یہ سلسلہ ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا. اور جس کو اللہ چن لیتا ہے اسے اس راہ میں خدمت کی توفیق دیتا ہے. اللہ کا وعدہ حق ہے، ہو کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہم اور آپ اپنے کو اس لائق بنا دیں کہ اس راہ میں خدمت کے لیے ہم چن لیے جائیں. اللہ یہ وعدہ پورا کر کے رہے گا، اس میں کوئی آئے یا نہ آئے اس راہ کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن جو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس راستے کی خدمت ہم کر سکیں. یہ اللہ جو ہے کس طریقے سے اپنے بندوں کو سلیکٹ کر کے اس راہ آگے بڑھاتا ہے، یہ بہرحال وہی جانتا ہے کہ جس کو اللہ منتخب کر اس راستے پر لاتا ہے. بہرحال میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں، جتنے ائمہ سے توسل کیا جاتا ہے، سارے ائمہ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں، چاہے واسطہ دے کر چاہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں. ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے مشہد مقدس میں، ان سے پوچھا گیا کہ آقا یہ بتائیے کیسے دعا کریں؟ کیا امام کے روضے میں جائیں کہ اے اللہ تجھے اس امام کا واسطہ، یا ڈائریکٹ کہیں کہ مولا ہمیں عطا کر دیجئے؟ کیسے دعا کریں؟ تو کہا دونوں صحیح ہے. بہت بڑے عارف تھے، کہا دونوں صحیح ہے، لیکن یہ دوسرا والا بہتر ہے. کیسے؟ کہا کیا؟ کہا کہ امام کے جب زری کے پاس جائیے، امام کے علم روزے میں جائیے، زری کے پاس جائیے، تو کہیے مولا آپ ہمیں عطا کر دیجئے. لیکن ذہن میں یہ نہ رہے کہ اللہ کے علاوہ مستقل اپنے طور پہ دیں گے، بلکہ اللہ کے خزانے سے لے کر ہمیں دینے کا حق رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا. یہ عقیدہ تشیع ہے. اکثر لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگ زری سے مانگتے ہیں اور اماموں سے مانگتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا. شرک اس وقت ہوتا جب اللہ سے ہم ملا دیتے ائمہ کو. اللہ سے ملاتے نہیں ہیں، اللہ نے خود کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے سے ہم تک آؤ، تو ہم جو ہے ان وسیلوں سے مانگتے ہیں. اور ان وسیلوں سے مانگنے کا طریقہ بہرحال بہت سے واقعات ہیں جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین السلام کی ولادت ہوئی اور ایک انسان جو ہے ہدیہ گہوارہ بنا کر آیا اور گہوارہ بنا کر لے کر آیا اور وہ صرف منسوب ہو گیا سرکار سید الشہداء سے. تو جب بالوں پر فطرس کے چھین لیے گئے تھے اور فرشتے آ رہے تھے، یہ صرف توسل و وسیلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، فرشتے آ رہے تھے، فطرس جو ہے کئی سالوں سے عذاب میں مبتلا تھا، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے. فرشتے آ رہے تھے، مبارکباد، کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی، ان کے یہاں مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں. کہا اچھا ہمیں بھی لے چلو. اس کو لے کر آئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ
یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس عذاب میں اتنے دنوں سے ہم مبتلا تھے، ہمیں آپ جو ہے شفا دے دیجئے۔ کہا کہ کس لیے شفا لینے آئے ہو؟ کہا کہ یہ جو آپ کے ہاں نواسا آیا ہے اس سے امید ہے کہ اس کے وسیلے سے اللہ ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ تو کہا جب اتنا عقیدہ ہے تو جو اس سے منسوب جھولا ہے اس سے مس کر دو، تمہارے بالوں پر واپس ہو جائیں گے۔ اور ہو کے بتایا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا، یہ یعنی معتبر تاریخوں میں ہے کہ اس جھولے میں ابھی امام حسین السلام کو لٹایا نہیں گیا تھا، مس بھی نہیں کیا تھا، کسی ذوات مقدسہ میں سے کسی نے، خالی اس ہدیہ دینے والوں نے لا کر در پہ لگ دیا تھا۔ اس نسبت سے اللہ نے اس میں اتنا اثر دیا۔ 1400 سال پہلے جب اللہ جو منسوب ہو جائے حسین ابن علی سے اس میں اتنا اثر دے سکتا ہے، 1400 سال کے بعد وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ جو تابوت، جو زری، جو علم اس در سے وابستہ ہو جائے اس سے ہمیں شفا مل جائے؟ اللہ قادر بھی ہے، شفا ملتی بھی ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بغض ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے مشن کو، اپنے سسٹم کو آگے بڑھائیں اور اس نیت سے کہ جو سلسلہ ہے آگے بڑھتا جائے۔